پاک کی اولاد میں بطور میراث تقسیم کرتا ہوں؟ نہیں، حضرت علی نے فرمایا جیسے ابو بکر کرتے رہے ایسے ہی علی کرے گا، جیسے عمر کرتے رہے ایسے علی کرے گا، جیسے عثمان غنی کرتے رہے ایسے ہی علی کرے گا۔ اب بتاؤ، جب حضرت علی اس بات پر راضی ہو گئے تو ایک کالے منہ والا بھنگی چرسی کہہ دی حضرت ابو بکر نے غلط کیا تھا۔ جب حضرت علی راضی ہو گئے اس بات پر، جنہوں نے جھگڑا کرنا تھا وہ راضی کو نے کہا حضرت ابو بکر نے بالکل ٹھیک کہا، حضرت عمر نے بالکل ٹھیک کیا، حضرت عثمان نے بالکل ٹھیک کیا، میں بھی اسی طرح کروں گا۔ ورنہ حضرت علی بھی تو وارث بنتے تھے، چچے کے بیٹے تھے، ہم جب اولاد نہ ہو تو چچے کے بیٹے وارث بنتے ہیں، چچا وارث بنتا ہے، چچے کے بیٹے وارث بنتے ہیں، عصبات ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا انتقال کر چکی تھی، اب ان کی جگہ پر ان کی اولاد وارث تھی۔ اگر یہ باقاعدہ یہ میراث ہی ہوتا تو حضرت علی فرماتے آجا تو فاطمہ تک کا بنتا تھا، وہ حسن و حسین میں تقسیم کرو، وہ دو زینب وہ دو ان کی بہنوں کو ان کو دو اور آدھا باقی برادری میں تقسیم کر دو۔ نہیں، یہ مسئلے میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں۔ اب آگے بات توجہ سے سنیں۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے اور جب شہید ہوئے تو دروازے پر امام حسن و حسین تلواریں لے کے کھڑے ہیں حفاظت کے لیے۔ پیچھے سے دشمن آئے، دیوانے پھیلا کر وہ شہید کر کے حضرت علی نے آ کے مارا حضرت امام حسن و حسین۔ باپ سے مار سکتے تھے، تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ابا جی ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم بالکل اپنی ڈیوٹی صحیح دیتے رہے ہیں، جہاں آپ نے کھڑا کیا تھا پیچھے سے کچھ آئے ہیں لوگ۔ اب امت میں انتشار پیدا ہوا۔ حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں سے تھے، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شام کے گورنر تھے، اور ان کو شام کا گورنر کس نے مقرر کیا ہوا تھا؟ حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان غنی نے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا جی قصاص لو حضرت عثمان کا، جب تک آپ قصاص نہیں لیتے میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے اصحاب بدر نے خلیفہ مقرر کیا ہے، مدینہ شریف کے لوگوں نے، اصحاب بدر نے، تو پہلی بات قصاص کی نہیں ہے، پہلی بات ہے خلیفہ کو خلیفہ مانو، کیونکہ خلیفہ نے قصاص لینا ہے۔ جب خلیفہ ہی نہیں ہوگا تو قصاص کون لے گا؟ اور یہ کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، یہ اتحاد میں جنگ ہو گئی۔ حضرت علی کا اتحاد یہ تھا کہ پہلے خلیفہ مقرر ہونا چاہیے اور خلیفے کو سب مان لیں، پھر بعد میں قصاص ہوگا، پھر باقی میں مسلمانوں کے امور نمٹائے جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا نہیں جی میں نہیں بالکل خلیفہ مانتا، پہلے آپ قصاص لیں حضرت عثمان غنی کا خلیفہ رسول کا۔ اب یہ اتحاد میں جنگ ہوئی۔ حضور کا فرمان ہے کہ اتحاد سے غلطی بھی ہو جائے تو اس کو ثواب ملتا ہے، ہو جائے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ اس اجتہاد میں حضرت علی حق پر تھا۔ حضرت امیر معاویہ سے لغزش ہوئی، حضرت امیر معاویہ سے لغزش ہوئی، اس کے بعد پھر امت میں اختلاف شروع ہو گیا بہت بڑا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رمضان شریف میں شہید ہو گئے، 40 ہجری میں حضرت علی شہید ہو گئے رمضان شریف میں۔ اب امام حسن ان کی جگہ پر بنے۔ اب غور سے بات سننا، امام حسن کے پاس کون سے علاقے ہیں؟ یہ چائنا کے سارے علاقے آپ کے پاس، یہ افغانستان سارا حضرت امام حسن کے پاس ہے۔ میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں، یہ عراق سارے کا سارا امام حسن کے پاس ہے، یہ اردن سارے کا سارا امام حسن کے پاس ہے، یہ کویت سارے کا سارا امام حسن کے پاس ہے، یہ قطر سارے کا سارا امام حسن کے پاس ہے، یہ 7 عرب امارات ساری کی ساری امام حسن کے پاس ہیں، یہ ایران سارے کا سارا امام حسن کے پاس ہے، مدینہ شریف مکہ شریف یہ سارا سعودیہ امام حسن کے پاس ہے۔ آج کل امیر معاویہ کے پاس صرف شام اور مصر ہیں، 2 صوبے بس۔ کتنے؟ باقی سارا اسلامی ملک جو 50 ملکوں کے برابر بنتا ہے وہ حضرت امام حسن کے پاس ہے۔ 6 مہینے نہیں گزرے
فرمایا ہماری وجہ سے امت لڑ رہی ہے تو قربانی ایک کو دینی پڑے گی. فرمایا میں ہی قربانی دے دیتا ہوں. امام حسن نے فرمایا میں ہی قربانی دیتا ہوں. اب سنیں غور سے توجہ سے سنیں. اگر امیر معاویہ خدا نخواستہ ایسے تھے جیسے کہا جاتا ہے جی وہ کافر تھے, وہ کافر ہو گئے تھے, ابو بکر کو صدیق کو کافر کہتے ہیں. امیر معاویہ تو بہت بعد میں, آپ کی شان تو بہت بعد میں آتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر. اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کافر تھے تو کیا ان کے ساتھ صلح جائز تھی؟ اور اتنا بڑا ملک ان کو دینا جائز تھا؟ جبکہ ان کے پاس چھوٹا ملک تھا, ان کے پاس بڑا ملک تھا, ان کے پاس تھوڑی فوج تھی ان کے ساتھ. اب بتاؤ اگر حضرت امام حسین اکیلے جنگ لڑ سکتے ہیں یزید کے ساتھ تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تو جنگ لڑنا آسان تھی, فوج زیادہ تھی امام حسین کے پاس. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ساری اسلامی ریاست امام حسین کے پاس ہے. ادھر سے شام اور مصر کے 2 صوبے ہیں, باقی یہ چائنا تک ساری اسلامی اسٹیٹ جو پھیلی ہوئی ہے امام حسین کے پاس ہے, ساری کی ساری. ایران سارے کا سارا, افغانستان سارے کا سارا, یہ عراق سارے کا سارا, عرب امارات ساری کی ساری, کویت سارے کا سارا, قطر سارے کا سارا, اردن سارے کا سارا, عمان سارے کا سارا, سعودی عرب سارے کا سارا. یہ سارے ممالک, بلکہ ادھر جنوب میں بھی افریقہ تک پہنچے ہوئے تھے, اور سمندروں کے اندر دور دراز تک یہ سارے امام. ان کے پاس صرف 2 صوبے ہیں, اس کے باوجود اتنی طاقت, ہزار زہر میں بچھائی ہوئی تلواروں والے نوجوان امام حسن کے دائیں بائیں کھڑے ہیں جو ہزاروں لاکھوں میں بنتے ہیں. انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے, اے امیر المومنین کے بیٹے حسن, اے نواسہ رسول, ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے کی قسم اٹھاتے ہیں. اس کے باوجود امام حسن فرماتے ہیں امت میں لڑائی تب بند ہوتی ہے کہ ایک قربانی دے. فرماتے ہیں میں قربانی دیتا ہوں. امیر معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ بیعت نہیں ہے جو پیروں مریدوں والی بیعت ہوتی ہے, یہ بیعت امارت ہے, کسی کو اپنا حاکم مان لینا. ایک ہوتا ہے مرشد, مسئلہ مسائل. آج کل تو لوگ جہلوں کو مرشد بنا لیتے ہیں, الیاذ باللہ. جن کو ایک عربی کی سطر پڑھنی نہیں آتی وہ مرشد بن گئے, اللہ معافی دے. ان پڑھ لوگ مرشد بن گئے, بدماش لوگ مرشد بن گئے, کتے رکھنے والے لوگ مرشد بن گئے, شریعت سے آزاد لوگ مرشد بن گئے, دورے شاہ اور ڈنڈی شاہ مرشد بن گئے, بانگ چرچا. شریعت سے آزاد لوگ, بے نماز, بد عمل, بد کردار لوگ, ان کی بیعتیں ہو رہی ہیں. لیکن وہ بیعت امارت ہے جو سب سے افضل بیعت ہے, جو نبی پاک نے لی. لیتے تھے آپ, ایک تو اپنی رسالت پر بیعت لیتے تھے, اور ایک اس بات پر بیعت لیتے تھے جو میں فیصلہ کروں گا تمہیں ماننا پڑے گا. بیعت رضوان بھی لی, اور بیعت ارشاد بھی حضور لیتے تھے, وہ بھی ہے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. حضرت امیر معاویہ نے کہا کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ دمشق میں آ جائیں. حضرت امام حسن بھی تشریف لے گئے, حضرت امام حسین بھی, دونوں بھائی. ان باتوں کو سنیں ذرا. دونوں بھائی تشریف لے گئے, امام حسن بھی, دونوں بھائی, اور اپنے خاص ساتھیوں کو بھی دمشق پہنچے. بڑا آگے استقبال ہوا, بہت بڑا ممبر تھا جیسے سٹیج ہوتا ہے. حضرت امام حسن ساتھ بیٹھے امیر معاویہ, بیعت کی. امیر معاویہ نے کہا حسن آپ تو بیعت کر رہے ہیں, حسین نہیں بیعت کر رہے. امام حسین نے کہا جو میرے بھائی کا فیصلہ ہے میرا بھی وہی ہے, جو میرے بھائی کا فیصلہ ہے, بڑے بھائی کا, میرا بھی وہی فیصلہ ہے, میں بھی بیعت کر رہا ہوں. امام حسن حسین نے بیعت کی. یہ شیعہ کتابوں میں موجود ہے, اگر کوئی شیعہ کہ نہیں ہے میرے پاس لاؤ, کان سے پکڑ دو. پر ہو ان کا کوئی مولوی جو عربی کتابیں پڑھ سکتا ہو, لاؤ اس کو میرے پاس, میں دکھاتا ہوں. شیعہ کتابوں میں یہ موجود ہے. امام حسن حسین دونوں بھائیوں نے جا کے امیر معاویہ کی بیعت کی. اب کچھ اہل سنت و جماعت میں بھی سے گمراہ ہیں, ہمارے اندر بھی گمراہ لوگ پیدا ہو گئے. انہوں نے کہا دیکھو جی حضرت علی اور امیر معاویہ میں اختلاف پیدا ہوا, لہذا
حضرت علی تو ظاہر حق پر تھے، امیر معاویہ جو ہیں ان کو پھر گالیاں دیتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ یہ لڑائی کفر اسلام کی لڑائی تو نہیں تھی، یہ تو ایک اجتہاد میں لڑائی، اختلاف پیدا ہوا، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جیسے امام صاحب اور صاحبین میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے مسئلے میں، یہ تو مسئلے میں اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا خلافت پہلے، انہوں نے کہا قصاص پہلے، اس بات پر اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا پہلے خلیفہ مانو پھر قصاص لوں گا، انہوں نے کہا نہیں پہلے قصاص نہیں پھر خلیفہ مانوں گا۔ انہوں نے کہا خلیفہ نہیں تو قصاص لینا ہے، خلیفہ نہیں ہوگا تو قصاص کون لے گا؟ عام آدمی تو قصاص لے ہی نہیں سکتا، حضرت علی نے فرمایا۔ اب سنیں آگے بات جو سننے والی ہے۔ اب امیر معاویہ کی خلافت قائم ہوئی، لوگ بادشاہی کہتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غنیمت الطالبین میں، فرماتے ہیں کہ جھگڑے سے پہلے تو حضرت علی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ سے لغزش ہوئی، فرماتے ہیں جب جھگڑا ختم ہو کے صلح ہو گئی، اب حضرت امیر معاویہ کی خلافت راشدہ قائم ہے۔ فرماتے ہیں وہ خلافت جس پر مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک روبے زمین کے صحابہ اور اہل بیت اور تمام مسلمان جمع رہے، اور 20 سال مدت بنتی ہے۔ کتنی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی 2.5 سال مدت بنتی ہے، حضرت عمر کی 10 سال بنتی ہے، حضرت عثمان کی 12 سال بنتی ہے، حضرت علی کی 4.5 سال بنتی ہے، امام حسن کی 6 مہینے بنتی ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال مدت بنتی ہے۔ 20 سال نبی پاک کے صحابہ اور ان کی اولادیں اور اہل بیت، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، روبے زمین کے لوگ حضرت امیر معاویہ کو اپنا حاکم اور امام مانتے رہے۔ اور اس موقع پر اللہ مجھے خطرہ ہے کفر کا اس شخص کے بارے میں جو حضرت امیر معاویہ پر تنقید کی، مجھے اس شخص کے بارے میں کفر کا خطرہ ہے، بو آتی ہے مجھے کفر کی اس شخص۔ یہ تو اہل سنت و جماعت کے لیے۔ اب بتاؤ حضرت علی کے جھگڑوں کے زیادہ حقدار ان کی اولاد ہے یا ہم ہیں؟ یار اولاد نے صلح کر لیا ہے تو ہم جھگڑا کرتے ہیں امیر معاویہ سے؟ بتاؤ نا، امیر معاویہ اور حضرت علی کا جو جھگڑا ہے وہ کس نے ختم کیا؟ اب ہم اس جھگڑے کو چھیڑ سکتے ہیں؟ ہم نہیں چھیڑ سکتے۔ اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یہ، کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹا اتنا پلید ہے تو باپ کا بھی وہی حکم ہے ہونا چاہیے، تو پھر آپ نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے جن کا بیٹا کافر ہوا؟ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ زندہ میں سے مردہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنین میں سے فاسق فاجر پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ سب جانتے ہیں کافر تھا، اور یزید بھی پہلے تو کافر نہیں تھا، بعد میں بھی علماء نے اس کے بارے میں اقوال ہیں، امام اعظم کا بھی قول ہے اور بھی ائمہ کے اقوال ہیں، اور پھر متاخرین میں سے بھی علماء کے اقوال ہیں جن پر اس وقت میں نہیں جاتا، لیکن یزید کے فاسق ہونے پر پوری امت مجتمع ہے۔ یزید کے فاسق ہونے پر ائمہ اربعہ متفق ہیں، یزید کے فاسق ہونے پر۔ حضرت امام حسین نے کہا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، ابو بکر صدیق کی بیعت ہو رہی ہے، عمر کی ہو رہی ہے، عثمان کی، تقیہ چل رہا ہے شیعوں کے نزدیک، حضرت امیر معاویہ کی بیعت ہو رہی ہے، تقیہ چل رہا ہے، 20 سال چل رہا ہے، حضرت امام حسن پہلے چلاتے رہے، پھر امام حسین چلاتے رہے، 20 سال چلتا رہا، تو کیا 2 سال کے لیے یزید پر تقیہ نہیں چل سکتا تھا؟ یزید تو یہی ہے نا، سال 2 سال ہی رہا ہے، اس پر بھی تقیہ کر لیتے جی، تقیہ کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر پر میرے بزرگ تقیہ کرتے رہے، تقیہ تن کی بیعت کرتے رہے، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، امیر معاویہ کے ساتھ بھی ہم نے تقیہ کیا، یزید کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، یزید اس قابل نہیں تھا کہ مسلمانوں کا حاکم ہو، یزید اس قابل نہیں تھا، اور صاف صاف بیان کیا شاہ عبدالعزیز مدثر نے فامتنع الحسین من بیعت یزید لانہ کان فاسقا مدمنا للخمر شاربا ظالما، فرمایا فاسق بھی تھا، شرابی بھی تھا اور ظالم بھی تھا،
اب بتاؤ یہ ساری باتیں ہمارے حکمرانوں میں موجود رہی ہیں؟